بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صحافی پینسل کے ساتھ میں حضور الکرین شیخ. منصور علی خان ایک ایسے جرنلسٹ ہے جن کو میں ایک عرصے سے جانتا ہوں. اپنے جرنلسٹک کیریئر کے آغاز سے میں جانتا ہوں، کیونکہ وہ ایک دور میں سپورٹس کی بیٹ کیا کرتے تھے، بعد میں وہ اینکرنگ کی طرف چلے گئے. انہوں نے ایک اطلاع دی ہے، انہوں نے ایک ایسا ان کا ایک وی لاگ میری نظروں سے گزرا جس کو دیکھنے کے بعد میرا دل کیا کہ میں اس پر بات کروں. اب اطلاع انہوں نے افسوسناک دی، پر اس اطلاع کے مصدقہ ہونے میں جو انہوں نے خود ہی نہ کر دی وہ بھی آج میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. منصور علی خان صاحب نے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کلوز ہیں جو حکمران ہمارا خاندان ہے ان سے، اور یہ ان کی بہت اچھی مطلب ایک کہیں پی آر کی سکلز ہیں کہ وہ جو ہے کسی بھی خاندان کے کلوز ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ اطلاع دی، کلیریفیکیشن دی کے چکر میں اطلاع جو ہے وہ بہت افسوسناک ہے. میں ایک دعا گو ہوں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو. انہوں نے اطلاع دی کہ مریم نواز صاحبہ کہ کینسر کے اندر مبتلا ہے. مجھے تو لفظ لیتے ہوئے، یہ نام لیتے ہوئے بھی بہرحال ایک مطلب افسوس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، سب کو اپنی امان میں رکھے، مریم نواز صاحبہ کو بھی دے. اور انہوں نے جب اس کی کلیریفیکیشن کی کوئی ڈیٹیل بتائیں تو اس کے بعد اب مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، بہت سخت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس ملک کی سیاست کے اندر اب کینسر کھیلا جا رہا ہے. انہوں نے یہ اطلاع دی. انہوں نے ایک جو تصویر وائرل ہوئی جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ، جو کہ پنجاب کی سینئر وزیر ہیں، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کے بعد وہی وزیر اعلیٰ ہیں جو خود مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اس ڈیلیگیشن میں ہے جو ان کے علاج معالجے کے لیے جنیوا گیا ہوا ہے. انہوں نے اطلاع دی کہ وہ جو تصویر ہے جس میں مریم نواز صاحبہ کا پرس جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے اٹھایا ہوا ہے، وہ پرس اٹھانے کی وجہ جو ہے وہ وہاں پر ہونے والے میڈیکل ٹیسٹ ہیں جس میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں میڈیکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں، جس میں 3 دن بعد رپورٹ آئے گی کہ خدا نہ خواستہ انہیں کینسر کا مرض میں تو وہ مبتلا نہیں. اور جو انہوں نے اس سٹارٹ میں اپنے وی لاگ کے تو میں خود ہل گیا. انہوں نے اس انداز میں شروع کیا کہ شاید مریم نواز صاحبہ کو کینسر کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے. میں کبھی بھی کسی شخص کو، کسی بھی، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیماری سے محفوظ رکھے. لیکن کیا یہ ایک جرنلسٹ کو شیوا دیتا ہے کہ ابھی اس کے پاس، وہ خود کہہ رہا ہے ٹیسٹ ہوں گے، ٹیسٹ 3 دن بعد رزلٹ آئیں گے، پھر ایک ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھے گا، وہ ڈاکٹرز کا بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. تو یہ اگر پہلے اطلاع صرف اس کلیریفیکیشن کے لیے کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کا پرس کیوں اٹھایا تھا یہ دی گئی ہے، تو میرا خیال ہے جرنلسٹکلی یہ مصدقہ نہیں، یہ انداز نہیں. یا تو آپ کے پاس کوئی رپورٹ ہوتی، یا ان کے خاندان کا کوئی ممبر اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ ان کو ایسا کوئی مرض ہوا ہے. کچھ میں اب اس پہ زیادہ بولنا نہیں چاہ رہا، بس یہاں پہ اس کا فل سٹاپ. تھوڑا سا میں کچھ اس کے پیرالل بھی منصور خان صاحب کو بتاؤں گا کہ شاید ان کی نظروں سے نہ گزرا ہو. میں چلے انہیں اطلاع دے دوں کہ پنجاب کے اندر خود پنجاب حکومت کے محکمہ صحت نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اکتوبر کے 2 ہفتے آخری، نومبر کا پہلا ہفتہ، ابھی اس میں نومبر کا دوسرا ہفتہ جس میں سموک کا بہت بڑا یعنی کہ کہنا اٹیک جو ہے لاہور اور پنجاب میں رہا ہے، وہ شامل نہیں ہے. صرف اکتوبر کے آخری 2 ہفتے اور نومبر کے پہلے ہفتے میں سموک کی وجہ سے محکمہ صحت پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ 19 لاکھ سے زیادہ افراد سانس، دل اور دمے کا شکار ہو کر سرکاری ہسپتالوں میں آئے ہیں. 19 لاکھ سے زیادہ افراد. اب یہ 19 لاکھ لوگ جو پنجاب کے مختلف شہروں میں، جس میں میجورٹی جو لوگوں کی شامل ہے وہ ملتان اور لاہور میں ہے، یہ سموک کا شکار ہو کر جب ہسپتالوں میں آئے ہیں، اور ہسپتالوں میں ان کا ایک ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے، سرکاری ہسپتالوں میں. اور یہ ڈیٹا کس طرح مرتب کیا گیا ہے یہ بھی حکومت پنجاب، جو کہ پنجاب کا ایک سرکاری ادارہ، سرکاری منسٹری ہے، وہ جاری کر رہی ہے. یہ 19 لاکھ افراد ہسپتالوں میں آئے ہیں. اگر آپ کو اس کی ڈیٹیلز چاہیے خان صاحب تو وہ بھی میں آپ کو بالکل فراہم کروں گا. 1,19,000 مریض صرف دمے کا شکار ہوئے ہیں اس اسموک سے. پہلی بار دمے کا شکار ہوئے ہیں، مطلب یہ نہ کہیے کہ وہ پہلے دمے کے مرض میں تھے اور اب آئے ہیں. 14,000 لوگ دل کی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں اس اسموک سے، اور اس کے علاوہ جو لاکھوں افراد ہیں وہ سانس کی بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں، ان کو لنگز کے پرابلم ہوئے ہیں.
اور یہ تو وہ لوگ ہیں نا سرکاری اسپتال میں جن کو آپ نے جو مرضی بیماری ہوئی ہوگی ان کو ایک آدھی کوئی دوائی دے دی ہوگی، وہ بھی انہیں خریدنی پڑی ہوگی، اور وہ اب اس دوائی کو لے کے چاہے وہ اس میں نیند کی دوائی شامل ہو وہ سوچیں گے ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اللہ جانے وہ کب کہاں کیسے اور کس طرح ٹھیک ہوں گے۔ ایک طرف یہ 19 لاکھ افراد ہیں جو اسموک کا شکار ہیں، اور ان 19 لاکھ افراد کو بیمار ہونے میں اسموک نے ان کو بیمار کیا، اور وہ اسموک کہاں سے آئی، کیسے ہوئی، اور اس اسموک کو کس طرح اس سے جان چھڑوانی چاہیے، یہ کام جو ہے وہ میرے خیال ہے اشرافیہ کے۔ آج میں نام نہیں لوں گا مریم صاحبہ کا، پر میں منصور خان صاحب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، پھر آپ یہ جو 19 لاکھ سے زیادہ افراد ہیں ان کو بھی کوئی مطلب کوئی جہاز کروا کے دے دیں، کوئی بحری جہاز ہی کروا دیں تاکہ یہ بھی سوچیں کہ ہم علاج معالجے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے بحری جہاز کو بس اب میں کیا کہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ کینسر کے مرض میں مبتلا ہونا پاکستان کے اندر جو کہ ایک غریب ملک ہے، عام آدمی کے لیے بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہے۔ ایک ایسا مرض جس کے علاج کے لیے مطلب اگر آپ انیشیل سٹیجز پر ڈیٹیکٹ ہو جائیں تو پھر تو اس کا علاج ممکن ہے، پر اگر آپ کی سٹیجز زیادہ ہوں تو اس کا علاج بھی مشکل ہے، اور سب سے زیادہ مشکل عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے اس مرض سے لڑنے کے لیے وہ مالی طاقت چاہیے جو عام آدمی نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ اور جب اس کا علاج ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں روپے کے انجیکشنز آپ کو کیمو تھراپی میں لگوانے پڑتے ہیں، عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، اور ماہرین اس پر کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے کہ یہ جو اسموگ ہم ہر لمحے سانس لے رہے ہیں، یہ اسموگ ہمارے لیے، ہماری آئندہ نسلوں کے لیے کینسر جیسے اور بھی موذی مرض ہر روز ہم اپنی سانس کے ساتھ اندر لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہاں میں ان کو یہ یقین دلاؤں، ایک اور کینسر ہسپتال بھی بن رہا ہے، اس کینسر ہسپتال میں ہر سٹیج کا علاج ہوگا، یہاں تک کہ اس بات کو بھی بڑا پروپیجیٹ کیا گیا کہ جی آخری سٹیج والے بھی وہاں پہ آئیں گے۔ تو آپ لوگوں کو بالکل پرسکون رہنا چاہیے، اسموک سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے۔ آپ کے لیے کینسر کا ہسپتال ہے جہاں پہ آپ جا کے اس اطمینان کے ساتھ مر سکیں گے کہ آپ ہسپتال میں تو آئے ہیں نا۔ میں یہ جو 19 لاکھ افراد ہیں جن کو اس اسموگ نے جکڑا ہے، جو اس صوبے میں موجود ہیں جہاں پہ اسموک کا راج ہے اور اسموک جان چھوڑنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ کس کا فرض ہے اسموک کو ختم کرنا، یہ کہانی اپنی جگہ چل رہی ہے۔ پر میں یہ سوال بار بار اٹھاؤں گا کہ ہم کیوں میڈیا کے اندر یہ کینسر کھیل رہے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ مریم نواز صاحبہ کو ایسی کوئی بیماری ڈائیگنوز ہوئی ہے، میری دعا ہے اللہ ان کو صحت کاملہ دے، پر کیا خان صاحب ایک پرس کی کلیریفیکیشن میں آپ اس طرح کی بات کریں کہ جس سننے میں آیا ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، 3 دن بعد رزلٹ آئے گا، 3 دن بعد آپ یہ کہہ دیں گے، اللہ کرے ایسا کہیں، اللہ کرے ایسا کہیں کہ ان کو ایسا کوئی مرض لاحق نہیں، لیکن خدا را کچھ دلیلوں کے ساتھ بات کریں، کوئی وہ کہتے ہیں نا کوئی تو آرگومنٹ ہونا چاہیے۔ خان صاحب آپ تو مجھ سے کئی زیادہ زیادہ ذہین انسان، اور میں تو ایک بے وقوف سا شخص ہوں، پر آپ کو کم از کم مطلب یہ تو آپ ایز اے جرنلسٹ جانتے ہیں نا کہ مصدقہ ہونے کے لیے آپ جب بھی کوئی ایسی اطلاع دیں تو وہ اطلاع مصدقہ ہونی چاہیے، یا تو خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہوتی جس کی بنیاد پر آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اور جہاں تک اگر پرس اٹھانے کی بات ہے تو میں بھی وہاں پر ان لوگوں کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا جو اس پرس کی تصویر، بھائی وہ پرس اٹھا رہی ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، اگر پرس اٹھا رہی ہیں ان کا یہ اپنا ہے، کل کوئی کسی کا پرس اٹھائے، کل کوئی کسی کی سامان اٹھائے، کوئی کسی چیز کو اٹھائے، اس میں آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم اعتراض کریں؟ ایک پرس کی کلیریفیکیشن میں مریم اور زیب صاحبہ نے پرس کیوں اٹھایا، اور پھر وہ جو جیمز بانڈ کا ایک کریکٹر تھا جس میں ہیڈ ایم ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ ایم کون ہے، تو ایم مریم صاحبہ ہی ہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ جو جیمز بانڈ کے اندر جو MI6 کی سربراہ ایم ہوتی ہیں، اس سے تشبیہ ان کو دینا جو ہے وہ شاید پسند ہوگا،
ہوگا بھی ٹھیک ہے، وہ جیمز بانڈ کی یا جو برٹش انٹیلیجنس ادارہ ہے ملٹری انٹیلیجنس کا، وہ اس سینس میں کیا سینس لانا چاہ رہی ہیں، ایم کہلاتی ہیں، این کہلاتی ہیں، کیا کہلاتی ہیں، نواز شریف کو این ایس کہتے ہیں جی، شہباز شریف کو ڈبل ایس کہتے ہیں۔ اب میرا نہیں خیال کہ عام بندہ جو اس وقت لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر سانس کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے یہ اہم ہے۔ بہرحال میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے منصور خان صاحب نے جو اطلاع دی، اب انہی کے ہی اطلاع سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی رزلٹ کی رپورٹس کیسے آئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس گھر کے بندے ہیں، رپورٹ پہلے آ جائے گی۔ اور میری دعا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو اگر انہوں نے ایسے کوئی ٹیسٹ کروائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ایسا کوئی مرض ڈائیگنوز نہ ہو، کیونکہ کہتے ہیں نا سبھی برابر ہیں، پر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پنجاب کے اندر 19 لاکھ سے زیادہ افراد اس اسموک کے بدلے سرکاری اسپتالوں میں گئے ہیں، جن کو یہ بھی سہولت نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کروا کے اب یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جو بیمار ہوئے ہیں، دمہ ہوا ہے، دل کا مرض ہوا ہے یا ان کو لنگز کا پرابلم ہے، یہ ڈائگنوسٹک سینس میں کتنی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بس وہ تو کھانسی کھوسی کی دوائی لائیں گے، پئیں گے، سو جائیں گے۔ اور جس وقت ہم مسلمانوں کے پاس ایک ہے نا کہ جب ہمارا وقت ہوگا تو پھر ہم یہی کہیں گے بس لکھی آئیں چی۔ بہت شکریہ۔